السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوستوں، احباب اور ناظرین و سامعین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج میں بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسئلہ کا عنوان ہے شادی کے لیے جمع شدہ رقم اور زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، خود بھی غور سے سنیے اور دوسروں تک اسے شیئر بھی کیجئے۔ دوستو، میرے ایک قریبی دوست ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کے شادی کے لیے کچھ رقم اور زیورات وغیرہ خرید کر رکھے ہوئے ہیں جو لڑکیوں کو شادی کے موقع پر دیں گے، اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے۔ بہت سے متوسط درجہ کے لوگ پہلے سے ہی لڑکیوں کی شادی کے لیے رقومات جمع کرتے ہیں اور زیورات خرید کر رکھتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جمع کی ہوئی رقم اور خریدے گئے زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جواب غور سے سنیے۔ شادی کی غرض سے جمع شدہ روپے، پیسے اور خریدے گئے سونے چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب تک کہ والدین کی ملکیت میں ہے۔ البتہ اگر والدین اولاد کو، نابالغ بچیوں کو اس مال کا مالک بنا دیں اور واقعی ان کو دے دیں، پھر خود ان میں مالکانہ تصرف نہ کریں، تو والدین پر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہ ہوگا۔ پھر اگر اولاد نابالغ ہوں تو ان پر بھی جمع شدہ رقم اور خریدے گئے زیورات جو جمع ہے کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بلوغت اور ملک تام، جس میں ملکیت اور قبضہ دونوں شرط ہیں، یہ دونوں شرطیں ان رقومات اور زیورات میں مفقود ہیں جو نابالغ اولاد کی مل کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ ایک تو نابالغ اولاد ہیں، لہذا ان میں بلوغت پائی نہیں گئی، نمبر 2 یہ ملک تام بھی نہیں ہے، اس لیے ان رقومات اور زیورات کی زکوٰۃ نہ لڑکی پر واجب ہے اور نہ والدین پر۔ لڑکی پر اس لیے کہ وہ بالغہ نہیں ہے، جبکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے بلوغت شرط ہے، اور والدین پر اس لیے کہ یہ رقومات اور زیورات ان کے قبضے میں تو ہیں لیکن ملکیت میں نہیں، جبکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے۔ اور اگر اولاد لڑکیاں بالغہ ہوں، جن لڑکیوں کے لیے یہ رقومات جمع کی گئی ہیں، زیورات خریدے گئے ہیں، وہ لڑکیاں اگر بالغہ ہیں اور ان کو انہوں نے دے دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر اولاد لڑکیاں بالغہ ہوں لیکن ان کے پاس مقدار نصاب سونا یا چاندی نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ان زیورات پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بالغ بھی ہوں اور جمع شدہ رقم اور خریدے گئے زیورات جو ان کی ملکیت میں جمع ہے وہ بقدر نصاب بھی ہوں، نصاب کے بقدر ہوں، یعنی اس کی ملکیت میں جمع شدہ زیورات 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کی مالیت کے بقدر کیش، نقد یا مال تجارت ہو، تو ایسی صورت میں اولاد اور لڑکیوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد اچھی طرح رکھیے، کوئی شخص صرف زکوٰۃ واجب ہونے سے بچنے کے لیے اولاد کو رقومات اور سونے چاندی یا دیگر مال تجارت دے دے تو یہ غیر مناسب ہے اور غریبوں کا حق مارنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ مال ادھر ادھر منتقل کر دینا کہیں سے کہیں مناسب نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے کہ تم جو زکوٰۃ اللہ کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، یہی لوگ اپنا مال حقیقت میں بڑھانے والے ہیں۔
गोया कि अल्लाह का ये वादा है कि जो माल ज़कात के तौर पर दिया जाता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से माल में इजाफा कर देता है। और हदीस मुबारक में भी ऐसे ही है, कोई सदका ऐसा नहीं है कि माल देने के बाद उसमें इजाफा न हो, बल्कि अल्लाह ताला उसमें इजाफा कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही माल देता है, वही माल में बरकत डालता है, वही माल में इजाफा भी करता है। जो शख्स अल्लाह का हुक्म समझते हुए अल्लाह की रजा जोई की खातिर ज़कात देगा, अल्लाह ताला जरूर उसके माल में बरकत पैदा फरमाएंगे। अच्छी तरह याद रखिए। और उसके काम अल्लाह जल्ला शानहू अपने फजल से पाए तक मील तक पहुंचा देंगे। खुलासा यह निकला कि शादी के लिए जमा शुदा रकम और रखे गए जेवरात जो शादी से पहले से रखे हुए हैं, जमा किए हुए हैं, अगर वो जेवरात नाबालिगा लड़की की मिल्क कर दिए गए हैं तो उसकी ज़कात ना तो लड़की पर वाजिब है और न ही वालिदैन पर। लेकिन अगर वालिदैन ने लड़की की मिल्कियत में नहीं दिया बल्कि अपने पास रख रखा है और तसर्रुफ का इख्तियार भी रखता है, तो सूरत में वालिदैन पर जमा शुदा रकम की ज़कात भी वाजिब होगी और जेवरात की ज़कात भी वाजिब होगी। उम्मीद करता हूं कि मसला आपके सामने अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए और आपकी ज़कात को अल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।